ابنائی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا چوتھا بھائی جو کانا ہے بغداد میں قصاب تھا، گوشت بیچتا اور مینڈے پالتا تھا، اور بڑے بڑے اور امیر لوگ اس کے یہاں آ کر گوشت خریدتے، اور اس طرح سے اس نے بہت سا پیسہ کمایا اور بہت سے مویشی اور مکانات خریدے، اور ایک مدت تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا لمبی داڑھی والا اس کے پاس آیا اور درہم نکال کر کہنے لگا کہ مجھے ان کا گوشت دے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے درہم دیے اور اس نے گوشت دیا اور بوڑھا چلا گیا۔ اب میرے بھائی نے دیکھا کہ بوڑھے کے درہم بہت سفید اور چمکدار ہیں، اسی لیے ان کو اوروں سے اس کے درہموں کو علیحدہ ایک صندوق میں رکھتا گیا۔ ایک دن اس کو خیال ہوا کہ درہموں کو نکال کر بیڑے خریدے۔ اس نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں محض گول گول کٹے ہوئے سفید کاغذ پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے منہ پر تماچے مارنے لگا اور چلانے لگا۔ بہت سے لوگ آ کر جمع ہو گئے، اور جب اس نے ان سے اپنی سرگزشت بیان کی تو ان کو بڑا ہی تعجب ہوا۔ اب میرا بھائی اپنے دستور کے موافق اٹھا اور ایک مینڈے کو ذبح کیا اور اسے دکان کے اندر لٹکا دیا، اور اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر باہر نکال کر لٹکا دیا۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا، کاش کہ وہ منحوس بوڑھا آتا تو میں اسے گرفتار کروا دیتا۔ ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا تھا کہ وہ بوڑھا آ گیا۔ اس کے پاس وہی چاندی تھی۔ میرے بھائی نے اٹھ کر اسے پکڑ لیا اور شور مچانے لگا کہ اے مسلمانوں، دوڑو اور اس فاجر کی سرگزشت میرے ساتھ سنو۔ جب بوڑھے نے اسے یہ کہتے سنا تو کہنے لگا کہ دو باتوں میں سے تو کون سی بات پسند کرتا ہے، یہ کہ تو مجھے جانے دے، یا یہ کہ میں لوگوں سے تیری فضیحت کرواؤں؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ تو کس بات پر میری فضیحت کروائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ تو آدمیوں کے گوشت کو بیر کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے ملعون، تو جھوٹا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ ملعون وہ ہے جس کی دکان میں آدمی لٹکا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو میرا مال اور خون تیرے لیے حلال ہے۔ بوڑھے نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، اگر تم میری بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں سچ کہتا ہوں تو اس کی دکان کے اندر جا کر دیکھ لو۔ لوگ میرے بھائی کی دکان کے اندر دوڑ پڑے، اور وہ مینڈا واقعی انسان کی شکل میں ہو گیا لٹک رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو میرے بھائی کو پکڑ کر شور مچانے لگے کہ اے کافر، اے فاجر، اور جو اس کے عزیز ترین دوست تھے اسے گونسے اور تھپڑ مارنے لگے اور کہنے لگے کہ تو ہمیں انسان کا گوشت کھانے کو دیتا ہے۔ بوڑھے نے اس کی ایک آنکھ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اب لوگ اسے ذبح کیے ہوئے انسان کو لے کر شہر کے دروگا کے پاس پہنچے، اور بوڑھے نے اس سے کہا کہ اے حاکم، یہ شخص آدمیوں کو ذبح کرتا ہے اور بیر کا گوشت کہہ کر فروخت کرتا ہے۔ ہم اسے پکڑ کر تیرے پاس لائے ہیں، اٹھ اور خدا کا حق ادا کر۔ میرے بھائی نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور حکم دیا کہ اسے 500 ڈنڈے مارے جائیں اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ اگر مال نہ ہوتا تو وہ قتل بھی کر دیا جاتا۔ اب میرا بھائی وہاں سے سڑ کے بال بھاگا اور ایک بڑے شہر میں پہنچا۔ اس نے یہ بہتر خیال کیا کہ موچی کی دکان کھولے، اور وہ دکان کھول کر بیٹھ گیا، کچھ کام کاج شروع کر دیا تاکہ کچھ کھانا پینا ملے۔ ایک دن وہ کسی ضرورت سے باہر گیا ہوا تھا کہ اس نے گوروں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ شکار کے لیے باہر جا رہا ہے۔ میرا بھائی بھی بادشاہ کے شان و شوکت دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا۔ اب بادشاہ کی نظر میرے بھائی کی آنکھ پر پڑی، اور اس نے آنکھ نیچی کر لی اور کہنے لگا کہ اللہ مجھے آج کی برائی سے بچائیو۔ یہ کہہ کر اس نے باگ پھیر دی اور سب غلاموں کو لے کر لوٹ گیا۔ اب اس کے حکم کے مطابق غلاموں نے میرے بھائی کو آ لیا اور اتنا سخت مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن میرے بھائی کو کچھ نہ معلوم ہوا کہ اس پر کیوں مار پڑی ہے اس کو۔
جب وہ نیم جان کر واپس آیا تو اسے راستے میں بادشاہ کا ایک نوکر ملا اور اس نے اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ نوکر ہنستے ہنستے لوٹ پھوٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، بادشاہ کو اس کی برداشت نہیں کہ اس کی نظر کانے پر پڑے، بالخصوص جب وہ داہنی آنکھ سے کانا ہو تو وہ تو اسے بے قتل کیے نہیں چھوڑتا۔ جب میرے بھائی نے یہ سنا تو وہ اس شہر سے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا اور اٹھ کر وہاں سے چل کھڑا ہوا اور ایک دوسری جگہ پہنچا جہاں وہ کسی کو نہ جانتا تھا اور وہاں بہت دنوں رہا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میرا بھائی اپنے بارے میں پریشان تھا اور دل بہلانے کو باہر نکلا کہ اتنے میں اس نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہوئی سنی اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ پھر مقدر نے مجھے آ گھیرا ہے، اور وہ دیکھنے لگا کہ کہاں جا کر چھپے، مگر اسے کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ اب اس کی نظر ایک بند دروازے پر پڑی اور اس نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور اندر گھس گیا اور دیکھا کہ وہاں ایک لمبی سی غلام گردش ہے اور وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی اس کو کسی بات کی خبر نہ تھی کہ دو آدمیوں نے آ کر اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے، شکر ہے خدا کا کہ تو ہمارے ہتھے چڑھا ہے، اے خدا کے دشمن، 3 راتوں سے تو نے ہمیں بالکل سونے نہ دیا، نہ چین لینے دیا اور ہمیں مرنے کے قریب پہنچا دیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے لوگو، بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو ہمارے اوپر چھاپا مارتا ہے اور ہماری فضیحت کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی چالیں سوچتا ہے، مکان کے مالک کا گلا کاٹنا چاہتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے اسے کلانچ کر دیا ہے؟ بہرحال وہ چھری نکال کر ہمارے حوالے کر جس سے تو ہمیں ہر رات ڈراتا ہے۔ اب انہوں نے تلاشی لی تو انہیں اس کی کمر میں ایک چھری ملی۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، میرے بارے میں خدا سے ڈرو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سرگزشت کیا ہے۔ اور اس نے سارا قصہ بیان کر دیا اس امید پر کہ وہ اسے جانے دیں گے، لیکن انہوں نے بھائی کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تو کوڑے کی مار کے نشان ہیں اور اس سے کہنے لگا یہ تو مار کے نشان ہیں، اور وہ اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ میرا بھائی دل میں کہتا تھا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اور سوائے خدا کے اور کوئی مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ اب حاکم نے میرے بھائی سے کہا کہ اے فاجر، تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ تو قتل کے ارادے سے ان کے گھر میں گھستا ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ اے حاکم، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری بات سن اور جلدی مت کر۔ حاکم نے جواب دیا کہ ہم اور ڈاکو کی باتیں سنیں جس نے لوگوں کو غریب بنا دیا اور اس کی پیٹھ پر مار کے نشان ہے۔ تو نے ضرور کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں نے تیری یہ درگت بنا دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ میرے بھائی کو 100 دوڑے لگائے جائیں، اور اس کے 100 دوڑے لگائے گئے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر اسے پھرایا گیا، اور لوگ کہتے جاتے تھے کہ یہ اس شخص کی سزا کم از کم سزا ہے جو لوگوں کے گھروں پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اب حاکم نے اسے شہر بدر کرنے کا حکم دیا اور میرے بھائی کا چہرہ فک ہو گیا۔ جب میں نے اس کا حال سنا تو میں نے اس کے پاس جا کر ماجرا پوچھا اور اس نے اپنی ساری سرگزشت بیان کی، اور میں اس کے ساتھ ساتھ چکر لگا رہا تھا اور لوگ ڈنڈورا پیٹتے جاتے تھے۔ اب انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور میں اس کے پاس گیا اور اسے لے کر چپکے سے شہر میں آیا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔